السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنا یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں پنجاب کے اندر، وہ کتنی ایسے سیٹس ہیں جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ شاید جیت سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جیتے ہیں۔ میرا یہاں پر انالیسس اس طرح کی اس سیریز کا مطلب ایکچولی یہ ہے کہ یہاں پر ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ مضبوط ہیں، وہ ہار بھی سکتے ہیں، جیت بھی سکتے ہیں، وہ کچھ بھی نمبر لے سکتے ہیں، لیکن ایکچولی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کوئی پارٹی جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، پیو پارٹی اور نون لیگ کو ہم کور کر چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہماری سیریز ہے اس کا آج تیسری ایپیسوڈ ہے ہماری، اور ہم سٹارٹ کریں گے NA 69 سے۔ یہ جو حلقہ ہے منڈی بہاؤالدین کا ایک حلقہ ہے۔ یہاں پر پچھلی دفعہ ناصر خان بوسال جو ہے، ناصر اقبال بوسال، وہ یہاں پر کامیاب ہوئے تھے اور انہوں نے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے نذر محمد گوندل کو شکست دی تھی۔ اب کے بعد چیزیں بہت تبدیل ہو گئی ہیں۔ اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ناصر اقبال جو بوسال ہے وہ ویسے ہی نون لیگ کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں، لیکن نذر محمد گوندل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ وہ یہاں پر آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ان کو پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر سپورٹ کر رہی ہے، لیکن وہ خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے خود ناصر اقبال بوسال کے جو حمایتی تھے پچھلے 2-3 الیکشنز کے اندر، انہی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں بھٹی خاندان۔ اس بار ٹکٹ جو ہے وہ بھٹی خاندان کو دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے جو سیکرٹری رہے ہیں جناب محمد خان بھٹی، جو پچھلے 8 سے 9-10 ماہ سے جیل کے اندر موجود ہے مختلف کیسز کے حوالے سے، ان کی جو بیگم ہے کوثر پروین بھٹی، ان کو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے MNA کا ٹکٹ جاری کیا ہے۔ اس سیٹ کے اوپر MPA کے طور پر جناب ساجد خان بھٹی پچھلی دفعہ آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے، پھر اس کے بعد وہ مسلم لیگ کاف کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ اب وہ کاف لیگ سے ہوتے ہوئے پرویز الہی گروپ کے تھرو پاکستان تحریک انصاف کے اندر آ گئے۔ اس سیٹ کے اوپر بھٹی خاندان جو ہے وہ بڑی تگڑی سیاست کرتا ہے۔ ناصر اقبال بوسال کی جتنی بھی انہوں نے 2 دفعہ الیکشن لڑا ہے، ان کو یہاں پر صرف بھٹی خاندان کی وجہ سے ہی یہاں پر کامیابی ملی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوگا جب ناصر اقبال بوسال بڑے تگڑے جو MNA ہیں، وہ اس دفعہ ایک بہت بڑی جو ووٹ بینک ہے اس سے محروم رہیں گے، اور وہ ووٹ بینک ان کی مخالفت میں چلا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے نذر محمد گوندل پچھلی دفعہ جہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، یہاں پر 35 سے 40 ہزار ووٹ بینک ہے جو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ اب کے بعد اگر 35 سے 40 ہزار ووٹ، جو وہاں پر میرے جن لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ خیال ہے 40 ہزار کم سے کم بھٹی خاندان کا ووٹ ہے، جو بھٹی برادری ان کو ناصر اقبال بوسال کو پہلے دیتی رہی ہے۔ اب کے بعد اگر وہ ان سے علیحدہ ہو جائے گا تو اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو کوثر پروین بھٹی ہیں، محمد خان بھٹی کی وائف، ان کا اس سیٹ کے اوپر ایک فیئر مجھے چانس لگ رہا ہے۔ مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ نذر محمد گوندل جو ہے وہ بڑے پیچھے چلے گئے، تو اس لیے یہاں پر جو کمپین ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو کوثر پروین بھٹی ہے، ان کی کمپین یہاں پر ساجد احمد خان بھٹی ہی چلا رہے ہیں، جو سابقہ MPA بھی ہیں، منسٹر بھی رہے، تو وہ یہاں پر بڑے اہم ہیں۔ اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ نظر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں NA 71 پہ آ جاتے ہیں۔ یہ خواجہ آصف کا حلقہ ہے، سیالکوٹ کا یہ حلقہ ہے۔ سیالکوٹ کا یہ جو حلقہ ہے، اس سیٹ کے اوپر ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ جو ہے وہ خواجہ آصف کی مخالفت میں اس دفعہ الیکشن لڑ رہی ہے۔ اس سیٹ کے اوپر بڑا سخت مقابلہ پہلے دونوں الیکشنز کے اندر 2013 اور 2018 کے اندر بڑا سخت مقابلہ ہوا تھا عثمان ڈار صاحب اور خواجہ محمد آصف کے درمیان، لیکن اس سیٹ کے اس دفعہ اس الیکشن کے اندر کیونکہ خواجہ محمد آصف کا مقابلہ ان کی والدہ سے صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ عثمان ڈار، عمر ڈار یہ قید میں چلے گئے تھے، عثمان ڈار پھر پارٹی سے علیحدہ ہو گئے تھے، لیکن وہ کمپین یہاں پر کر رہے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ ہے۔ عمر ڈار ابھی تک جیل میں ہے۔ عمر ڈار کی جو وائف ہے عروبہ عمر ڈار، وہ یہاں پر ایک MPA کے الیکشن بھی لڑ رہی ہے۔ تو اس طرح سے وہی مخالفت جو گروپ ہے وہ دوبارہ سے یہاں پر خواجہ محمد آصف کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا ہے۔ خواجہ آصف پچھلی دفعہ بھی بہت ہی کلوز مارجن سے جیتے تھے یا جتائے گئے تھے۔ تو بہرحال اب کے بار میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ اس سیٹ کے اوپر خواجہ محمد آصف صاحب کی پوزیشن کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اگر دوبارہ سے انہوں نے واٹس ایپ یا کال نہیں کی راولپنڈی میں، تو یہ اس دفعہ اس سیٹ کو وہ ہار سکتے ہیں۔
اچھا یہ جو کال والی بات ہے وہ خود یہاں پر کہتے رہے، میں یہاں پر کوئی اس طرح کا میرا نہیں مقصد بات کرنا، وہ خود اس بات کے اوپر کہتے رہے کہ میں نے جو ہے وہ اس وقت کے آرمی چیف جناب باجوہ کو کہا تھا کہ میری سیٹ کو بچایا جائے۔ اس کے بعد ایک اور حلقہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی نظر ہے، وہ بھی سیالکوٹ کا حلقہ ہے NA-73۔ یہ اسجد علی ملی والا حلقہ ہے۔ اسجد علی ملی جو ہے پچھلے 2 الیکشن ہار چکے ہیں، ضمن الیکشن بھی ہار چکے ہیں نوشین افتخار سے۔ یہ ڈسکا والا حلقہ ہے، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ سے علی اسجد ملی کو ہی ٹکٹ جاری کیا ہے۔ ان کے مقابلے میں ان کا مقابلہ جو یہاں پر ہو رہا ہے وہ میڈم نوشین افتخار صاحبہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر رضوان بابو نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو یہاں پر اب علی اسجد ملی جو ہے وہ اب دوبارہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے ایک دن پہلے، آئی ڈونٹ نو کہ اب ان کو چھوڑ دیا گیا یا نہیں۔ یہاں اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے علی اسجد ملی کا اس دفعہ چانس زیادہ اچھا ہے، کیونکہ PTI کے اندر جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک ریزسٹنس کی وہ جو بات آئی ہے، یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی سیاست کو پسند کرتے ہیں۔ PTI کے جو لوگ ہیں وہ بڑے محنت یہاں پر کر رہے ہیں۔ علی اسجد ملی یہاں پر خود یہاں پر پہلے یہاں پر گم رہے، لیکن اب وہ اس سیٹ کے اوپر بڑا محنت کر رہے ہیں۔ تو اس سیٹ کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کی نظر ہے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے جو میڈم نوشین کے ساتھ ہو رہی ہے، یہاں پر وہ کام نہیں کرا پائے کیونکہ وہ حکومت میں نہیں تھے۔ یہاں پر جب یہ حکومت میں آئے تو سیالکوٹ کے جو فنڈ ہیں وہ خواجہ محاسب صاحب اپنے پاس لے گئے۔ تو 5 سال میں یہ اور ان کے والد صاحب جو MNA رہے ہیں، لیکن یہاں پر کام نہیں ہوئے۔ وہ کام نہ ہونے کی وجہ سے میڈم نوشین کے حوالے سے بڑے ریزرویشن پائے جاتے ہیں۔ جو یہاں پر کام ہوئے ہیں سیالکوٹ کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف نے زیادہ کیے ہیں، تو وہ اب ان کو شو کرا رہے ہیں کہ یہ ہمارے کام ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہاں پر مسئلہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حلقہ ہے، یہ بھی سیالکوٹ کا حلقہ ہے۔ یہ بریگیڈیئر محمد اسلم گھمن صاحب اس دفعہ الیکشن یہاں پر کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پچھلا الیکشن بھی انہوں نے یہاں پر لڑا تھا۔ یہ NA-74 کا حلقہ ہے۔ پچھلی دفعہ بھی وہ ایک بہت اچھا مقابلہ کرنے کے بعد یہاں پر ہار گئے تھے۔ یہاں پر یہ سمڑیال کی سیٹ ہے، جہاں پر ایک بڑے کام شام کرائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے، اور یہ بریگیڈیئر اسلم گھمن اور ان کے جو بھائی ہیں، یہ ان لوگوں کے تھرو یہ کام ہوئے ہیں سارے۔ تو رانا شمیم صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے جہاں پر امیدوار ہیں، وہ مسلسل جہاں پر جیتتے آ رہے ہیں، لیکن اس دفعہ ان کا یہاں پر ایک ٹف مقابلہ ہے۔ یہاں پر بھی وہی سچویشن ہے، کیونکہ وہ کام نہیں کرا پائے۔ پہلے 5 سالوں میں کام کراتے تھے، اب جب لوگوں کے کام نہیں ہوئے تو وہ ان سے تھوڑے بہت ناراض ہو گئے ہیں۔ بریگیڈیئر اسلم گھمن ہو گئے یہ، اور جو گھمن برادری ہے یہ بڑے اس حوالے سے ایک تو شرافت شریف بڑے انسان ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے ایک یونیورسٹی کا بھی جو ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے وہ یہاں پر بن رہی ہے، سمڑیال کے اندر بن رہی ہے۔ سمڑیال سیالکوٹ روڈ جو ہے وہ اس حوالے سے تو بہت ساری چیزیں ملا کے یہاں پر میرا اپنا یہ انالیسس ہے، اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پچھلی دفعہ سے زیادہ اچھی، بہتر اور اچھے ووٹ لے گی۔ ایک اور حلقہ ہے جی، ہم چلتے ہیں ایک اور حلقہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ ایک مضبوط پوزیشن میں ہے، وہ حلقہ ہے جی NA-76۔ یہ نارووال کا حلقہ ہے، نارووال 2۔ یہاں پر جو ہے کرنل جاوید اقبال کوہلو جو ہے، جاوید صفدر کوہلو، یہ کرنل صاحب ہیں ریٹائر، یہ اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پچھلے الیکشن کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹکٹ مجھے دیا جائے اور میں احسن اقبال کو ہرا کے دکھاتا ہوں، لیکن وہ ابرار الحق صاحب جو ہے وہ زیادہ کلوز تھے، وہ ہر دفعہ سیٹ لے جاتے تھے۔ اس دفعہ اس سیٹ کے اوپر جو مقابلہ ہے وہ ابرار الحق کی بجائے یہاں پر کرنل ریٹائر جاوید صفدر کوہلو کا ہے۔ جاوید کوہلو صاحب جو ہے وہ بڑے اچھے اور تگڑے یہاں پر امیدوار ہیں۔ انہوں نے بڑا یہاں پر کام شام کیا ہوا ہے، PTI کے دور کے اندر وہ یہاں پر بڑے کام شام کراتے رہے۔ عمران خان صاحب نے ان کو بہت پہلے سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے، تو کام شام جتنے بھی عثمان بزار صاحب کی گورنمنٹ کے اندر، عمران خان کی گورنمنٹ میں ہوئے ہیں، وہ انہی کے تھرو ہیں، ابرار الحق کے تھرو نہیں ہوئے تھے۔ دوسرا یہاں پر کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تھوڑا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یہاں پر دانیال عزیز جو ہے وہ علیحدہ گروپ کر چکے ہیں اپنا، وہ احسن اقبال کی ہر جگہ کے اوپر وہ مخالفت کر رہے ہیں، تو اس کا بھی زیادہ اثر نہیں پڑ رہا، لیکن ہلکا سا اس کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ سینیریو کے حوالے سے تھوڑا سا یہاں پر پرابلم ضرور ہے۔ یہاں پر جو کرنا جاوید اقبال کول ہے، وہ ریپوٹیشن ان کی اچھی ہے، وہ لوگوں سے ملتے جلتے بہت زیادہ ہیں، وہ لوگوں کے اندر رہتے ہیں، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر میرا اپنا یہ خیال ہے پچھلے الیکشن کی نسبت، پچھلے الیکشن میں بڑا آسانی سے یہاں پر احسن اقبال صاحب جیت گئے تھے، اب کے بعد یہاں پر جو ہے ایک مقابلہ اچھا ہوگا۔
گو کہ یہاں پر احسن اقبال صاحب جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے وہ یہاں پر مسلسل جو چیزیں ان کی رہتی تھی، جو پروجیکٹ ان کے رہتے تھے، ان کو مکمل کرانے کی انہوں نے کوشش ضرور کی ہے. بہت زیادہ فنڈ بھی انہوں نے یہاں پر استعمال کیا ہے. کیا وہ اس طرح سے وہ فنڈ ان کو فائدہ دے گا یا نہیں، یہ بار 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا. اس کے بعد جو آخری حلقہ ہے ہمارے اس ویلاگ کے اندر وہ ہے NA 77. یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر یہاں پر طارق محمود صاحب کا MNA جو ہے وہ پچھلی دفعہ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، بڑے اچھے اور تگڑے ووٹ دیے تھے جہاں پر محمود بشیر ورک کے مقابلے میں. یہاں پر محمود بشیر ورک کا پہلے تھوڑا مسئلہ یہ تھا، یہاں پر عطا تارڑ صاحب چاہ رہے تھے کہ وہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کرے. وہ آخری 3 4 5 ماہ میں بڑے ایکٹیو رہے اس سیٹ کے اوپر، لیکن محمود بشیر ورک کو جو سپورٹ تھی وہ خرم دستگیر صاحب کی شامل تھی. تو کیونکہ یہاں گجرانوالہ کے اندر خرم دستگیر صاحب ہی زیادہ تر ڈیل کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹس کے حوالے سے، تو ان کی بات مانی گئی. محمود بشیر ورک کا اس دفعہ جو مقابلہ ہے وہ طارق محمود کی جو وائف ہے راشدہ طارق محمود، ان کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. دیکھیں اس سیٹ کے اوپر جو ہے طارق محمود کا کاروبار کو بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے، ان کی فیکٹریاں بند کر دی گئی ہیں، ان کے دفاتر کو تالے لگائے گئے ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد سے، کیونکہ گجرانوالہ کے اندر انہوں نے بڑے اچھے احتجاج کیے تھے. وہ پی ٹی آئی کے اندر بڑے ایکٹیو رہے، اب تک وہ پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. تو اس سیٹ کے اوپر ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. یہاں پر کمپین پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بڑی اچھی کر رہے ہیں خصوصاً اس سیٹ کے اوپر. باقی اور جو گجرانوالہ ہے وہاں پر تھوڑا ٹھن مٹھا ہے، زیادہ بہتر نہیں ہے، لیکن اس سیٹ کے اوپر راشدہ طارق صاحب، محمود طارق صاحب جو ہے ان کی یہاں پر اچھی اور تگڑی کمپین ہو رہی ہے. تو اس سیٹ کے اوپر اس دفعہ بہت اچھا مقابلہ ہوگا، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف ایک بہتر اور وننگ پوزیشن کے اندر موجود ہے. تو اس ویلاگ کے اندر ہم نے یہ 5 سے 6 حلقے کیے ہیں. میرے چینل کو دیکھتے رہیے، اب ہم چیزوں کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے جو اس پاکستان تحریک ان کو ہم میرا خیال ہے کہ 7 سے 8 ایپیسوڈ ہوں گی جس میں ہم پورے پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی وہ کور کریں گے. ایک اور سیریز ہماری چل رہی ہے جس میں ہم ایک MNA کا حلقہ NA 1 سے لے کر وہ سارے حلقے کر رہے ہیں. وہ فائنل میرا انالیسس ہے کہ وہاں پر کس کس کی اب پوزیشن بہتر ہے. وہ 2 ایپیسوڈ تو کل اپلوڈ ہو گئی تھی، کوشش کریں گے 3 4 ایپیسوڈ وہ آج کریں تاکہ وہ چیزوں کو ہم زیادہ وائنڈ اپ کر سکیں. میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر بات چیت ہوگی. تھینک یو سو مچ.